بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں ہوں باسط علی، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج میں آپ کے سامنے اردو کی جماعت نحو کی جو شامل نصاب کتاب ہے اس کے حصہ نثر میں سے سبق نمبر 4 شاعروں کے لطیفے کے لیکچر نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اس کے گزشتہ 2 لیکچرز ہو چکے ہیں، ان کا میں پس منظر پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو چوتھا لیکچر سمجھنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے شاعر کے معاف کیجیے گا مصنف کے حالات زندگی اور سبق کے مشکل الفاظ معنی کو بغور پڑھا تھا، امید کرتا ہوں آپ کو یاد بھی ہوں گے۔ دوسرے لیکچر میں ہم نے اس سبق میں جو شامل ہیں لطائف، اس کے جو پہلے 3 لطائف ہیں ان کو بغور پڑھا تھا۔ پہلے لطیفے میں ہم نے میر اور مرزا کے کلام کی آب اور واہ میں جو تخصیص کی گئی تھی اس کو پڑھا۔ دوسرے لطیفے میں ہم نے مرزا سودا کا جو نوخیز شاعر ہیں، نوخیز عمر شاعر کے بارے میں نتیجہ خیز جو تبصرہ تھا اس کے بارے میں پڑھا، اور تیسرے میں انشاءاللہ خان کے جو جرت کے مصرے کو مزاحیہ رنگ دینے کا ذکر ہے اس کو پڑھا تھا۔ آج ہم چوتھا، 5واں، 6واں اور 7واں لطیفہ پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے کہ ہم چوتھا لطیفہ پڑھیں، اس کی تشریح کو سمجھیں، میں ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اکثر بچے یہ سوال کرتے ہیں کہ سر ہم نے اتنے لطیفے پڑھے ہیں، اس کے 7 کم و بیش لطیفے ہیں، لیکن ہنسی نہیں آئی۔ تو عزیز بچوں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، لطیفے کی ایک تعریف میں نے آپ کو بیان کی تھی، جو ہم نے دوسرا لیکچر آپ نے سنا ہوگا، وہ کچھ یوں تھی کہ کسی بات کو اس طرح لطیف پیرائے میں بیان کرنا کہ اس سے اس بات کا حسن بڑھ جائے اور سننے والے کو بھی وہ بات اچھی لگے۔ یہ بھی ایک لطیفے کی تعریف ہے، لیکن لطیفہ لفظ لطیف سے نکلا ہے، تو لطیف کو اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں، یہ ایسی لطیف یا حساس یا خوبصورت بات ہوتی ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت یا دانائی چھپی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر لطیفہ ہنسنے والا ہوتا ہے۔ عموماً جو ہمارے ہاں لطیفہ رائج ہے، جو ہم اپنی نجی محافل میں سنتے اور سناتے ہیں، وہ یہی ہوتا ہے کہ جس پر سننے والے کو ہنسی آ جائے، لیکن یہ شعراء کے لطیفے ہیں، شاعر چونکہ اچھے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے لطیفوں کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت یا دانائی کی بات بھی ہوتی ہے۔ چلیں عزیز طلباء، اب ہم لطیفہ نمبر جو 4 ہے اس کو پڑھتے ہیں، اس کے اہم نکات اور تشریح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لطیفہ نمبر 4 کچھ یوں ہے، اس کے جو اہم نکات ہیں وہ میں نے لکھ دیے ہیں۔ سب سے پہلے مشاعرے میں شیخ امام بخش ناصر دیر سے پہنچے۔ ایک مشاعرہ تھا جس میں شیخ امام بخش ناصر بھی اپنا کلام پیش کرنے والے تھے، وہ کسی مشاعرے میں دیر سے پہنچتے ہیں۔ خواجہ حیدر علی آتش اور کچھ دوسرے شعراء ابھی موجود تھے۔ جب وہ پہنچے ان کی تعظیم رسمی کی گئی۔ مزاج کرسی کے بعد ان سے یہ کہا گیا کہ لوگوں کو تو آپ کا بہت اشتیاق تھا، لیکن آپ اس مشاعرے میں کیوں لیٹ پہنچے ہیں؟ کیونکہ لوگوں نے مشاعرہ تو کہا کہ مشاعرہ تو ختم ہو چکا ہے۔ تو شیخ صاحب برمحل بولے بلا توقف کیے، جب ان کو یہ کہا گیا کہ آپ تو تاخیر سے آئے ہیں لہذا مشاعرہ تو ختم ہو چکا، تو شیخ صاحب نے کیا جواب دیا؟ جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانائے تصویر میں امام نہیں۔ شیخ امام بخش ناسک اب برمحل جب یہ شعر بولتے ہیں بغیر توقف کیے تو سامعین کی داد دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیخ امام بخش ناسک کا ایک اپنا اسلوب ہے، ایک بہت بلند پایا شاعر ہے۔ شیخ امام بخش ناسک کے بارے میں اگر آپ کو مختصر بتاتا چلا جاؤں کہ آپ کو جو دبستان لکھنؤ ہے اس کا بانی بھی کہا جاتا ہے، لہٰذا آپ نے بڑے ہی حسین اور خوبصورت اشعار کہے ہیں جو آپ کی شعری ذوق کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اور اگر آپ کے شاگردوں کی بات کی جائے تو بہت بلند پایا شاگرد جو آپ کے زیر سایہ فن شعری پڑھنے کے بعد دنیا میں نام کما چکے ہیں۔ ان کا ایک شعر جو مجھے بھی بہت پسند ہے، آپ کو سناتا چلا جاؤں کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خواب جیا کرتے ہیں۔ اور شیخ امام بخش ناصر، مرزا غالب اور خواجہ حیدر علی آتش کے
کہ ہم عصر شاعر تھے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو جب ہم نے خواجہ حیدر علی آتش کی غزل کو پڑھا کہ غالب خواجہ حیدر علی آتش کو ناسخ پر ترجیح دیا کرتے تھے، لیکن خواجہ حیدر علی آتش کے ساتھ ساتھ جو شیخ امام بخش ناصر ہیں وہ بھی بہت بلند پایا شاعر تھے. تو انہوں نے بغیر توقف کیے فوراً جب یہ شعر پڑھا کہ جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانائے تسبیح میں امام نہیں، چونکہ ان کا نام ہی امام تھا اس لیے سب نے بہت تعریف کی. اب دیکھیے وہ بتا رہے ہیں جو خاص لوگ ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کے گروہ میں شریک نہیں ہوتے. جو شمار دانائے تسبیح، شمار دانا کہتے ہیں تسبیح جس کو ہم گنتے ہیں پڑھتے ہیں، شمار دانائے تسبیح میں امام نہیں. اور امام ایسے طلبا آپ نے دیکھا ہوگا تسبیح موتیوں کی ایک لڑی پیروئی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایک بڑا اسی دھات کا بنا ہوا موتی کہہ سکتے ہیں یا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جس کو امام کہتے ہیں، جس کے نیچے گرہ لگا کر دیگر جو چھوٹے چھوٹے موتی ہیں اس میں پرو کر تصویر کو بنایا جاتا ہے. لیکن جو امام ہوتا ہے، جو بڑا دانہ ہوتا ہے، وہ تسبیح کا حصہ نہیں ہوتا. بے شک وہ تسبیح میں جو جڑا ہوتا ہے، لیکن جب لوگ کوئی ذکر و اذکار کرتے ہیں تو اس کو شامل وہ نہیں کرتے. اب انہوں نے اس حسین پیرائے میں یہ شعر کہہ دیا، برمحل کہہ دیا، جس سے ان کے شعری ذوق کا بھی لوگوں کو پتہ چلا اور ان کے فن کا مظاہرہ بھی ہو گیا. اور انہوں نے اپنے نام کا استعمال اس شعر میں کیا. سننے والے چونکہ شعراء تھے، انہوں نے ان کی یہ بے توقفانہ گفتگو اور اتنا اچھا شعر کہنے پر ان کی بہت زیادہ تعریف کی. بڑھتے ہیں عزیز طلباء اگلے لطیفے کی طرف. لطیفہ نمبر 5 ہے، کچھ یوں اس کے اہم نکات سن لیجیے. خواجہ حیدر علی آتش کے شاگرد کا بے روزگاری کا شکوہ کرنا. ایک تو یہ لفظ خواجہ حیدر علی آتش ہم پڑھتے ہیں، اگر اس کی تلفظ کی بات کی جائے تو اس کے جو لفظ ہے نا تے اس کے اوپر زبر آتی ہے تو خواجہ حیدر علی آتش پڑھا جائے گا. تو خواجہ حیدر علی آتش کے ایک شاگرد تھے، وہ اکثر ان سے آ کر بے روزگاری کا تذکرہ کرتے تھے کہ روزگار نہیں ہے، حالات تنگ ہیں، تو لہٰذا میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں کہ کسی اور جگہ جا کے قسمت آزماتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری قسمت کھل جائے اور مجھے کوئی اچھا روزگار مل جائے تاکہ میرا گزارا ہو سکے. استاد سے بنارس جانے کی اجازت لینا اور فرمائش پوچھنا. پھر آپ کا شاگرد آپ کے پاس آیا، سفر کا ارادہ لیے اور آپ سے اجازت طلب کی اور کہا بنارس کی طرف میں جا رہا ہوں، لہٰذا اگر آپ کی کوئی فرمائش ہے بتا دیجیے، میں آپ کے لیے وہ چیز ہے جو بھی آپ خواہش رکھتے ہیں میں لیتا آؤں گا. تو خواجہ حیدر علی آتش چونکہ قلندرانہ مزاج رکھتے تھے، درویشی ان کی طبیعت میں شامل تھی، عذاب مزاجی بھی تھی، لہذا یہی وجہ تھی کہ آپ کے اندر وہ جو درویشانہ رنگ پایا جاتا ہے. آپ کسی بھی بادشاہ کے دربار کے ساتھ نہیں منسلک ہوئے بلکہ آزاد مزاجی کے ساتھ شاعری بھی کی ہے اور زندگی گزاری ہے کہ آپ کی طبیعت میں توکل پایا جاتا تھا. تو آپ بچے کو سمجھاتے ہیں اپنے شاگرد کو. استاد نے پھر جواب دیا کہ جب شاگرد نے یہ پوچھا کہ آپ کی کوئی فرمائش ہے تو بتائیے، تو خواجہ حیدر علی آتش کہتے ہیں کہ وہاں کے خدا کو میرا سلام کہنا. شاگرد نے جب یہ بات سنی کہا حضور کیا یہاں اور وہاں کا خدا الگ الگ ہے جو آپ سلام کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ تو خواجہ حیدر علی آتش نے کہا عزیز بچے اے میرے شاگرد کہ جب وہاں کا اور یہاں کا خدا ایک ہے تو جو وہاں دے گا یہاں بھی دے گا. کہ جب تم روزگار کی تلاش کے لیے دوسرے شہر جا رہے ہو، وہاں پر جا کر بھی تم نے خدا ہی سے مانگنا ہے تو اس پر توکل کرو. تمہیں جتنا مل رہا ہے اس کو غنیمت جانو اور یہ جو چند گھڑیاں ہم مل کر گزارتے ہیں اس کو بھی آپ غنیمت سمجھیں اور یوں سمجھیے کہ بہت کچھ ہے، کافی ہے تمہارے لیے. تو ہمارے پاس مل کے بیٹھو، یہ جدائی کیوں ڈال رہے ہو؟ جس خدا نے تمہیں وہاں جا کر دینا ہے وہ خدا تمہیں یہاں بھی دے گا. جس خدا سے تم نے وہاں جا کر مانگنا ہے تو اسی شہر میں ہمارے پاس رہ کر اس خدا سے مانگو اور محنت کرو، ہو سکتا ہے کہ قسمت کی دیوی تم پر بھی مہربان ہو جائے. پھر عزیز طلباء جب خواجہ حیدر علی آتش کا یہ جملہ اس نے سنا شاگرد نے تو اس نے سفر کا ارادہ ملتوی کر دیا اور تسلی کے ساتھ بیٹھ گیا. خواجہ حیدر علی آتش کا یہ جو جملہ تھا کہ جس خدا نے تمہیں وہاں دینا ہے وہ یہاں بھی دے گا، اور جو ان کی طبیعت میں توکل پایا جاتا تھا یا جو اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا
اس کو سننے کے بعد یہ بات اس شاگرد کے دل میں گھر کر گئی اور اس نے جو سفر کا ارادہ ملتوی کر دیا اور تسلی کے ساتھ اطمینان قلبی کے ساتھ اسی جگہ بیٹھ گیا۔ عزیز طلباء، اب دیکھیے کہ اس میں جو ہے تو لطیفہ، مولانا محمد حسین آزاد نے اس لطیف پیرائے میں اس بات کو بیان کیا ہے، یعنی لطیفہ ایسی لطیف بات جس کے اندر دانائی بھی شامل ہوتی ہے، خوبصورت انداز میں بیان کیا، جو کہ خواجہ حیدر علی آتش کی طبیعت کا اظہار کر رہی ہے کہ خواجہ حیدر علی آتش درویشانہ مزاج رکھتے تھے، فقیرانہ، اللہ کی ذات پر وہ توکل کرتے تھے۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہم سب کو بھی اللہ کی ذات پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ سورہ انفال میں جو مومنین کی اللہ رب العزت نے صفات بیان کی ہیں، اس میں جو توکل ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر بھی توکل رکھتے ہیں، یہ بھی ان کی ایک بہت بڑی صفت کا اظہار اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ تو خواجہ حیدر علی آتش نے اپنے آزاد مزاجی سے، اپنی درویشانہ صفت سے اس کو سمجھایا کہ قناعت پسندی کو اختیار کرو، جتنا ملتا ہے اس پر صبر کرو، اور اسی جگہ رہ کر تم اگر محنت کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے پر مہربان ہوگا اور تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ عزیز طلباء، بڑھتے ہیں اگلے لطیفے کی طرف۔ لطیفہ نمبر 6 ہے، اس کے اہم نکات ایک ایک کر کے میں تشریح کر دیتا ہوں۔ بہادر شاہ ظفر کے دربار میں ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے، ایک مرشد زادے کسی کا پیغام لے کر آئے۔ عزیز طلباء، بہادر شاہ ظفر کا غیر رسمی دربار تھا، اور آپ کے جو استاذ ہیں فن شعری میں وہ ہیں ابراہیم ذوق، وہ بھی اس دربار میں موجود تھے۔ ایک مرشد زادے جو مرزا اسد اللہ شاہ غالب اور ابراہیم ذوق ہیں، یہ احتراماً بہادر شاہ ظفر کو پیر و مرشد کہا کرتے تھے۔ مرشد لفظ جو شین کے زیر کے ساتھ ہے اور ایک شین کے زبر کے ساتھ ہوتا ہے، مرشد اور مرشد۔ مرشد کہتے ہیں رشد ہدایت کرنے والا، یعنی راستے کی رہنمائی کرنے والا، اور مرشد کہتے ہیں جس راستے کی رہنمائی کی جاتی ہے، تو لفظ درست ہے مرشد۔ تو یہ مرشد کہا کرتے تھے بہادر شاہ ظفر کو۔ تو ان کے ایک بیٹا جس کو اسی وجہ سے مرشد زادہ کہا گیا ہے، وہ کوئی بیگمات میں سے یا کسی شہزادی کا کوئی پیغام لے کر دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ ابراہیم ذوق بھی تشریف رکھتے ہیں اور دیگر چند شعراء دوسرے بھی موجود ہیں جو اس بچے کا آنا دیکھ رہے تھے۔ پھر کیا ہوا، آہستہ سے بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہو گئے۔ وہ جو مرشد زادہ شہزادہ آیا دربار میں، اس نے کان میں کچھ آہستہ سے سرگوشی کی یا کچھ بادشاہ کے گوش گزار کیا اور پھر رخصت یعنی وہاں سے چلا گیا۔ اب جاتے ہوئے حکیم احسن اللہ خان نے صاحب عالم سے کہا، اب اسی دربار میں حکیم احسن اللہ خان بھی موجود تھے، یہ شاہی طبیب بھی تھے اور وزیر اعظم کے فرائض بھی سر انجام دیتے تھے۔ تو یہ بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے اس مرشد زادے کا آنا اور آہستہ سے کوئی بات کہنا اور پھر چپکے سے تشریف لے جانا دیکھا، انہوں نے پوچھا، صاحب عالم سے کہا، اور صاحب عالم یہ جو مرشد زادے ہیں، یا یوں کہہ لیجیے جو ولی عہد ہوتا تھا اس وقت کا، اس کو احتراماً صاحب عالم کہہ کے مخاطب کیا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا، صاحب عالم، اس قدر جلدی آنا اور جانا کیا معنی رکھتا ہے کہ آپ چپکے سے آئے ہیں اور چپکے سے جا رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، ہمیں بھی سمجھا دیجیے۔ تو صاحب عالم نے بے ساختہ کہا کہ ابھی اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے۔ اب چونکہ یہ جو لال قلعہ تھا یا جو بہادر شاہ ظفر کا جو قلعہ ہے، اس کے اندر جو ادبی محافل صبح و شام ہوتی رہتی تھی، جو کہ بہادر شاہ ظفر خود بھی ایک بہت اچھے شاعر تھے، اور آپ کے استاد ابراہیم ذوق اور دیگر شعراء وہاں پہ رہتے تھے۔ اکثر یہ ادبی محفل ہوتی رہتی تھی، جہاں پر جو ان کے شہزادے ہیں وہ بھی ان محافل میں شرکت کرتے تھے۔ پھر ہوتا کیا ہے، جب آپ کسی صحبت کو اختیار کرتے ہیں تو اس صحبت کا رنگ ضرور چڑھتا ہے۔ اب چونکہ شعری ذوق والد کے پاس بھی والد بھی رکھتے تھے، اور انہوں نے آنکھ بھی ایسے گھرانے میں کھولی، ماحول بھی ان کو ایسا ملا تھا جہاں پر لفظوں کے ساتھ کھیلا جاتا تھا، تو وہ جو شعری ذوق ہے وہ مرشد زادوں یا شہزادوں کے اندر بھی موجود تھا۔ اس کا اظہار ایک جملے میں شہزادے نے کچھ یوں کیا کہ صاحب عالم نے جب یہ کہا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے، اب حکیم احسن اللہ خان نے
تو جو بات کی تھی وہ نثر کے انداز میں کی تھی، ان کا نثری انداز تھا، لیکن جو شہزادے نے جواب دیا تھا وہ ایک خوبصورت مصرع بن گیا۔ بادشاہ نے استاد کی طرف دیکھ کر کہا کیا مصرع ہوا ہے؟ تو استاد بے ساختہ بولے لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے۔ جب بادشاہ نے یہ جملہ سنا جو ایک بہت خوبصورت مصرع بن گیا تھا تو حیران ہو کر اپنے استاد کی طرف دیکھا اور کہا دیکھیے شہزادے نے کیا خوب مصرع کہہ دیا ہے، تو اگر آپ دوسرا مصرع لگا دیں تو بڑا ہی حسین ایک شعر بن جائے گا۔ تو آپ کے استاد نے بے ساختہ کہا لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے۔ حیات زندگی کو کہتے ہیں کہ جب بچہ یا انسان پیدا ہوتا ہے، جب اس کو زندگی ملتی ہے تو وہ حیات اس کو اس دنیا میں لے آتی ہے، قضا لے چلی چلے، اور جو موت ہے پھر اس کو ابدی جہان کی طرف لے جاتی ہے جہاں پر اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ نہ انسان اپنی خوشی سے آتا ہے نہ ہی اپنی خوشی سے جاتا ہے، چونکہ جو قضاء و قدر ہے یا زندگی جو موت ہے یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ وہی جس کو چاہے سانسوں کی جو لڑیاں ہیں عطا کرے یا خیرات دے، وہی جب چاہے اب انسان کو اس کی سانسوں کی تناوی کھینچ سکتا ہے۔ تو انسان نہ اپنی خوشی سے آتا ہے نہ ہی اپنی خوشی سے جاتا ہے۔ تو اس شہزادے کے ایک مصرعے کے ساتھ جب دوسرا مصرع، ایک مصرع بادشاہ کے جو استاذ ہیں انہوں نے لگایا تو ایک خوبصورت شعر بن گیا۔ دیکھیے اس میں ہمیں اب اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ شعرا کے اندر جو شعری ذوق ہے وہ کس حد تک پایا جاتا تھا اور وہ کتنی ہی جلدی طبیعت میں خلا لائے بغیر شعر کہہ دیا کرتے تھے۔ اگلے لطیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا لطیفہ ہے لطیفہ نمبر 7 اور یہ آپ کے سبق کا آخری لطیفہ ہے کہ کسی شخص نے مرزا غالب سے کہا کہ آپ کی کتاب قاطع برہان کے بارے میں لوگوں نے بہت گستاخیاں کی ہیں، آپ جواب دیں۔ عزیز طلباء ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جو قاطع برہان کتاب لکھی گئی ہے یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی ہے۔ یہ ایک کتاب تھی برہان قاطع۔ برہان قاطع یہ 300 سال سے بر صغیر میں یا دنیا میں رائج رہی تھی فارسی لغت پر، اور برہان قاطع کو حرف آخر کا درجہ حاصل تھا۔ بہت سے شعراء چونکہ بر صغیر میں عربی بھی ظاہر ہے دینی علوم جب پڑھے جاتے تھے سیکھی جاتی تھی، لیکن اس کے ساتھ جو دفتری زبان تھی یا شعراء بھی بولتے تھے بہت زیادہ وہ فارسی زبان تھی۔ تو فارسی زبان کی لغت پر جو کتاب تھی لغت پر وہ تھی برہان قاطع، جس کو حرف آخر کا درجہ تھا، اور یہ تقریباً 300 سال سے لوگ اس کو پڑھ رہے تھے اور اس سے رہنمائی لیتے تھے۔ جب 1857 کی جنگ آزادی لڑی گئی تو حالات بہت زیادہ خراب تھی۔ حالات کی خرابی کے باعث جو مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، اور گوشہ نشینی اختیار کرنے کے دوران ہی جو کتاب ہے برہان قاطع اس کا انہوں نے پوسٹ مارٹم ہی کر ڈالا۔ لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ جو لغت کے اندر اغلاط موجود تھیں نہ صرف ان اغلاط کی درستی کی بلکہ جا بجا تنقیدی نوٹ بھی لکھ دیے، اور اس کتاب کا نام انہوں نے قاطع برہان تھا۔ یعنی برہان قاطع کو جب انہوں نے درستی کی اور اس پر تنقیدی جائزہ لکھا تو پھر اس کا نام قاطع برہان رکھا۔ جیسے ہی وہ کتاب دوسرے لوگوں تک پہنچی تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا کہ مرزا اسد اللہ خان غالب گویا کہ بہت بڑا گناہ کر بیٹھے ہیں، تو لوگ آپ کے خلاف ہو گئے۔ اکثر آپ کو خط لکھ کر بہت تنگ کیا جاتا تھا، جہاں کہ ان خطوط میں بہت گالیاں بھی دی جاتی تھیں، آپ کو برا بلا بھی کہا جاتا تھا، آپ کی دل آزاری بھی ہوتی تھی۔ لوگ اکثر آپ سے کہا کرتے تھے کہ آپ کی قاطع برہان پر لوگوں نے بہت زبان درازیاں کی ہیں، بدتمیزیاں کی ہیں، تو آپ ان لوگوں کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو مرزا اسد اللہ خان غالب نے ایک بڑی لطیف جملے میں اس شخص کو سمجھایا کہ بھائی اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ گدھا تو جانور ہے، اس کے پاس سوچنے کی جو صلاحیت ہے وہ نہیں ہوتی، انسان آخر انسان ہے۔ اگر کوئی گدھا لات مارے تو جواب اس کو لات نہیں ماری جاتی۔ تو یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی ایک تربیت تھی، یا ان کی تربیت یا طبیعت کا ایک اچھا پن تھا کہ انہوں نے سمجھا یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کا جواب دیا جائے۔ اگر وہ مجھ کو گالیاں دے رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ میں بھی ان کو جواباً گالیاں دوں، پھر مجھ میں اور ان میں کوئی
فرق نہیں رہ جائے گا۔ یہی پڑھے لکھے اور جاہل میں فرق ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، آج ہم نے جو 7 لطائف تھے شاعروں کے لطیفے، اس کو ہم نے پڑھ لیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بڑے ہی اچھے طریقے سے اس کی سمجھ بھی آ چکی ہوگی۔ اب ہم اس سبق کے جو مشقی سوالات ہیں اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ جو اس کے مشقی سوالات ہیں وہ میں ایک ایک کر کے آپ کو بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو۔ امید کرتا ہوں جتنی آپ نے تشریح سمجھی ہے آپ کو جواب لکھنے میں مشکل نہیں ہوگی۔ سب سے پہلا سوال بچوں یہ ہے کہ خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس کا جواب سن لیجئے کہ خواجہ باسط نے فرمایا کہ دونوں ہی صاحب کمال ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ میر کا کلام آ ہے اور مرزا کا کلام وا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے کیا کہا؟ اب شریف زادے کی جب غزل سنی تو سودا نے کیا کہا، اس کا جواب سن لیجئے کہ سودا نے بہت تعریف کی اور کہا میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ سید انشا کے اصرار پر جرت نے کون سا مصرع پڑھا؟ آپ جانتے ہیں کون سا مصرع تھا، وہ کچھ یوں تھا کہ سید جرت نے یہ مصرع پڑھا کہ اس زلف پہ بھکتی شب دیجور کی سوچی۔ اگلا سوال سن لیجئے، خواجہ صاحب اپنے اس شاگرد سے کیا کہا کرتے تھے جو اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ کیا کرتے تھے؟ تو خواجہ صاحب یہ کہا کرتے تھے میاں کہاں جاؤ گے؟ تو گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ آخری سوال ہے کہ صاحب عالم کی زبان سے اس وقت کیا نکلا جب حکیم احسن اللہ خان نے جلدی سے ان کے آنے اور جانے پر اظہار تعجب کیا؟ تو صاحب عالم کی زبان سے اس وقت یہ جملہ نکلا تھا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے۔ عزیز طلباء، اب اس کے کثیر الانتخابی یا MCQs کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک نظر تاکہ آپ کو یہ بھی سمجھنے میں مشکل نہ آئے۔ سب سے پہلا ہے میر اور مرزا کے کلام پر تکرار کرنے والے کس کے مرید تھے؟ اس کا آپشن نمبر 4 ہے جو وہ ہے خواجہ باسط کے مرید تھے۔ اس کے بعد ہے انشاءاللہ خان ایک دن کس کی ملاقات کو آئے؟ تو اس کا آپشن نمبر 3 ہے جرت کی ملاقات کو آئے۔ اس کے بعد ہے یہ مصرع اس زلف پہ پھپتی شب دیجور کی سوچی کس شاعر کا ہے؟ امید ہے آپ کے ذہن میں جواب بھی آ چکا ہوگا۔ اب اس میں جو آپشن نمبر 2 ہے وہ ہے جرت کا۔ آخری اس کا MCQ کچھ یوں ہے کہ قاطع برہان کے مصنف کون ہیں؟ تو قاطع برہان کے مصنف مرزا اسد اللہ خان غالب، آپشن نمبر 3 یعنی کہ غالب ہیں۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آ چکا ہوگا۔ اب آپ ایک بات کا خیال رکھیے گا، اس سبق کی جب آپ تشریح کرتے ہیں جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں آپ ان کو بھی بیان کریں تو آپ کو تشریح کرنے میں مشکل نہیں آئے گی، اور خلاصہ جو اس کا ہے اس کا رٹا لگانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو اہم نکات جو میں نے لکھے ہوئے ہیں اور اس سے پہلے جو گزشتہ 3 لطائف ہم نے پڑھے اس کے بھی اہم نکات، ان سارے اہم نکات کو اگر آپ یکجا کر دیں گے، ملا کر لکھ دیں گے تو وہ آپ لوگوں کا خلاصہ بن جائے گا۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ اس لیکچر کو بغور سننے کے بعد سمجھ بھی جائیں گے اور لکھنے کی کوشش بھی کریں گے جو اہم نکات ہیں تاکہ مستقبل میں آپ کے کام آ سکیں۔ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔